سرگودے کے اس عالمی مجلس کا کچھ ختم نبوت کے اجتماع میں میرا دل عرض کر کے جاؤں گا، اپنی نسلوں کو اسلام میں لگا دینا، اپنے بچوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکیداری میں لگا دینا، آپ کی ختم نبوت کے کام میں لگا دینا۔ اللہ اکبر۔ قیامت کے دن بڑے بڑے اعمال میرا چیزوں میں کھڑا ہو جائیں گے، کسی کے اندر کھوٹ آ جائے گا، کسی کے اندر دکھلاوا آ جائے گا، کسی کے اندر میرا چیزوں یا کاری آ جائے گی، لیکن ختم نبوت کا چوکیدار ہے، جو چھوٹا ہے اس کا بھی اس کی بھی چوکیداری قبول ہے، جو جوان ہے اس کی عمداری قبول ہے۔ رب العالمین کی قسم ہے، ابھی آپ روڈوں کے اوپر دیکھ لینا، چھوٹے چھوٹے بچے بھی چھڑیاں پکڑ کے لائیں گے، بڑے بڑے بوڑھے بھی میرا چیزوں اپنی موٹر سائیکلوں کے اوپر ختم نبوت کا بینر لگا کے آئیں گے۔ آپ کیا سمجھتے ہو پوری دنیا کے کفر کو ہلا کے رکھ دیا؟ اللہ کی قسم اس ختم نبوت کے چوکیداروں نے پوری دنیا کے انسانوں کے دلوں کے اندر روک ڈال کے رکھ دیا۔ اب ان کو خبر ہو گئی محمد بھی نرالا، محمد کا روزہ بھی اعلیٰ ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو یار سو رہے ہیں وہ بھی اعلیٰ ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ختم نبوت حق ہے، عقیدہ ختم نبوت حق ہے، آمنا کا لال حق ہے۔ گزرے ہوئے دنیا سے 1500 سال ہونے والے ہیں، آج بھی ختم نبوت کا سورج میرے دلوں چمکتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ رب العالمین کی قسم ہے، بات ضلع کی نہیں کروں گا، بات شہر کی نہیں کروں گا، بات کلیا مکان کی نہیں کروں گا، بات محلے کی نہیں کروں گا۔ اللہ اکبر۔ ماں کی گودوں میں دودھ پینے والے بچوں سے جا کے پوچھ لو، ان کے سامنے کہہ دو ختم نبوت، تمہاری کی گود کے اندر دودھ پیتا بچہ بھی تمہیں زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہوئے نظر آئے گا۔ اور انشاءاللہ وہ وقت آنے والا ہے، جتنے ختم نبوت کے غدار ہیں اللہ کی قسم یا تو توبہ کریں گے، ورنہ اللہ ان کا انجام دنیا کے اندر ختم نبوت کے چوکیدار تمہیں آنکھوں سے دکھائے گا۔ پوری دنیا کا مغرب، پوری دنیا کے یہودی، پوری دنیا کے عیسائی میرا دل کو تسلیم کر چکے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میں ساؤتھ افریقہ کے ایئرپورٹ کے اوپر اترا، مجھے کہا گیا تھا کہ ذرا مسلمانوں والا لباس ذرا ڈھیلا سا کر دو، امیگریشن بڑی سخت ہے۔ اللہ اکبر۔ ذرا پگڑی بھی سر سے اتار کے آنا، مولانا ذرا سادہ سے لباس کے اندر آنا۔ اللہ اکبر۔ کیونکہ یہ اسلام کو مانتے نہیں، پہچانتے تو ہے لیکن مانتے نہیں، تو پھر پگڑی والے کو کر کے فوراً کمرے میں بند کر دیں گے۔ اور ایسا ہی ہوا، مجھے میری بیوی کو کمرے کے اندر لے گئے، سید عزیز الرحمان شاہ صاحب کو کمرے کے اندر لے گئے۔ پونے گھنٹے بعد اللہ اکبر ہمیں بھی اوپر سے نیچے دیکھتے رہے، پورے اوپر سے نیچے دیکھتے رہے، بالآخر ان کی مہروں میں اللہ اکبر ہمارے پاسپورٹ کے اوپر جذب ہونا میرا دل مجبور ہو گئے، مہر لگانے پہ مجبور ہو گئے۔ اور اللہ اکبر ہماری شباب کو دیکھ کر، ہماری صورت کو پہچان کو دیکھ کر کہ ہماری صورت کو پہچان لے، ہماری صورت کو دیکھ کر اس بات پہ مجبور ہو گئے کہ دہشت گرد غدار نہیں آ رہا بلکہ محمد کی ختم نبوت کا چوکیدار آ رہا ہے۔ ایک گھرانے کو کلمہ پڑھانے کا 1000 موقع ملا۔ اللہ اکبر۔ ایک عورت جو اس کا کھانا پکایا کرتی تھی وہ سامنے آ کے کھڑی ہو گئی، اور اس کا لباس بھی بڑا عجیب سا تھا، عام لباس نہیں تھا جیسے انگریزوں کا لباس ہوا کرتا ہے، اور سر کے اوپر اس نے سب سے پہلے دوپٹہ لے کے آئی، کہنے لگی مجھے کلمہ پڑھا دو۔ اس میں نے پورا سال یہ رمضان کے مہینے روزے رکھے لیکن کلمہ نہیں پڑھا۔ یہ شخصیت کو دیکھ کر یہ لباس کس کا، یہ کردار کس کا، یہ ٹوپی کس کی، تو اس وقت میرا دل ہو جس کا کھائے اسی کے گیت گائے، میری زبان سے نکلا محمد رسول اللہ۔ پھر کہنے لگی ان کو خود مانتا ہے مجھے کیوں نہیں منواتا؟ میں نے کہا پھر ہاتھ آگے کر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرا دل ہو جیسے ہمارے بڑوں کا طریقہ، میں نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا، پھر آگے بلایا، میں نے کہا پڑھ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ جب اس نے کلمہ پڑھا اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ میں نے کہا یو ہیپی تو خوش ہے؟ کہنے لگی نو۔ میں ڈر گیا، میں نے پریشان ہو گیا، میں نے کہا مجمع بیٹھا رہا علماء کا، میں نے کہا بتا بیٹی کیا بات ہے، تو پریشان کیوں ہے؟ اللہ اکبر۔ وہ اپنی زبان ساؤتھ افریقن میں کہنے لگی اللہ اکبر تو کیسا میرا ہمدرد ہے، کیسا میرا خواہاں ہے، میں تو جنت میں جا رہی ہوں، میرا کنبہ جہنم میں جا رہا ہے۔ میں نے کہا کیا چاہتی ہے؟ یعنی انہیں بھی بلا کے کلمہ پڑھا دے۔ اللہ اکبر۔ مجھے لگ رہا تھا کرنٹ پاکستان سے نہیں پہنچا، کرنٹ گنبد خضرا سے پہنچ گیا ہے۔ جب میں وہاں پہنچا تو فوراً میرے دلوں انہوں نے اپنے بیٹے کو بلا لیا، اپنی بیٹی کو بلا لیا، اپنے شوہر کو بلا لیا۔ رنگ کا سامنا تھا، میں نے کہا کلمہ پڑھو گے؟ انہوں نے کہا میں نے بیٹے کو کلمہ پڑھایا، چھوٹی بیٹی کو کلمہ پڑھایا، پھر میں نے شوہر کو کلمہ پڑھایا، پھر یہ محمد کا کنبہ۔ اللہ اکبر۔ مجھے وہ 4 افراد یاد آ گئے جس گھرانے میں سب سے پہلے کلمہ پڑھا تھا۔ ایک عورت کا نام سمیہ تھا، بچے کا نام عبداللہ تھا، ایک کا نام یاسر تھا، ایک کا نام عمار تھا۔ جب مجھے یاد آئے کہ نہیں مولا ان کے نام رکھ دو، میں کہا
ہو، یہ اسلام کا پہلا مجاہد ہے، ختم نبوت کا چوکیدار ہے۔ میں نے کہا آپ کا نام میں سمیہ رکھتا ہوں، یہ اسلام کی پہلی مجاہدہ محمد کی ختم نبوت کی چوکیدار ہے۔ بیٹی کو کہا، میں نے کہا اللہ اکبر، میں تیرا نام فاطمہ رکھتا ہوں، اور لڑکے سے کہا میں نے کہا میں تیرا نام بلال رکھتا ہوں، تجھے پسند ہے؟ اللہ کی قسم ایسے ان کے چہرے پہ رونق آئی تھی جیسے میرے عزیزوں کلمہ الحلال نہیں پڑھایا، ان کے چہروں پر آسمان سے نور برستا ہوا نظر آ رہا۔ یہ کردار کو میرے عزیزوں اجاگر کرو، آج جو ہمارا لباس ہے، جو ہمارا رہنا سہنا ہے، اللہ اکبر، محبت تو ہماری اتنی ہے، بازاروں میں میرا عزیزوں جگہ کوئی نہیں، گلیوں میں جگہ کوئی نہیں، دیواروں پہ جگہ نظر نہیں آتی، چھتوں پہ جگہ نظر نہیں آتی، بازاروں کے اوپر جگہ کوئی نہیں نظر آتی۔ کوئی غلامی رسول میں موت کی قبول لکھا ہوا ہے، کوئی کہتا ہے سرکار کی آمد مرحبا، یقین جانو میرے لیے بھی مرحبا، ہزاروی صاحب کے لیے بھی مرحبا، ثناء اللہ صاحب کے لیے بھی مرحبا، عبدالرشید صاحب کے لیے مرحبا، پانی صاحب کے لیے بھی مرحبا، حیدر صاحب تمام کارکنان کے لیے، تمام عہدیداران کے لیے مرحبا مرحبا۔ لیکن میرے عزیزوں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہر کوئی کہہ رہا ہے سرکار کی آمد مرحبا، یا میرے عزیزوں آمد خوش آمدید ہوتی ہے، یا آنا مرحبا ہوتا ہے، وہاں سے رحمت نہیں ہوا کرتی، وہ رحمت ہوا کرتی ہے۔ جاؤ اپنی بہنوں سے جا کے پوچھو، میں تمہارے باپ جاؤ اپنی پھوپھیوں سے جا کے پوچھو کہ ہمارے ابا نے تمہیں حق دیا کہ نہیں دیا۔ اللہ اکبر، اگر ابا جان نے پھوپھیوں کو حق نہیں دیا، پھر یہ ابا کس منہ سے کہتے ہیں سرکار کی آمد مرحبا؟ اگر تمہارے ابا نے تم اپنی بیٹیوں کو حق نہیں دیا، پھر یہ کس منہ سے کہتے ہیں سرکار کی آمد مرحبا؟ میرے عزیزوں، ناپ تولنے والا، دودھ بیچنے والا، سبزی بیچنے والا، اگر اپنے کام کے اندر خلوص دل سے اللہ سے ڈر کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بن کر حضور کی شفاعت کا مستحق ہو کر یہ میرے عزیزوں کاروبار کر رہے ہیں، اسے تو سرکار کی آمد مرحبا کہنے کا کہ جو غریبوں کا کھا گئے، اپنوں کا کھا گئے، اپنوں کا کھا گئے، وہ پاکستان کا کھا گئے، اس دھرتی کا کھا گئے، عوام کا کھا گئے، میرے عزیزوں پرندوں کا، جانوروں کا کھا گئے، اور خدا کی قسم اپنے ماں باپ کا کھا گئے۔ ایمانداری سے بتاؤ، عیدگاہ کے اندر عالمی مجلس سے تحفظ ختم نبوت کے پروگراموں میں آنے والوں، ایمانداری سے بتاؤ اسے یہ کہنے کا کہ سرکار کی آمد مرحبا مرحبا کا وہی ہے جو اپنے ایمان سے، کردار سے، اپنے دل جان سے، اپنے لباس سے، اپنے دل سے، اپنے ذہن سے، اپنی آنکھوں سے، اپنے کانوں سے، اپنی چال ڈھال سے، اپنی عبادات سے، اپنے روزمرہ کے کاروبار سے، جو ہر طرف سے محمدی نظر آئے گا، رب العالمین کی قسم ہے وہ زمین پر سرکار کی آمد مرحبا کہیں گے، قبر کے اندر فرشتوں سے دیکھیں گے یہ سرکار کے امتی مرحبا۔ پوری دنیا کے سامنے اپنا کردار پیش کرو، اپنا آپ کو پیش کر رہا ہوں، کان گرے ہوئے ہیں، اپنا آپ کو پیش کر رہا ہوں، گریبان کھلا ہوا ہے، اپنا آپ کو پیش کر رہا ہوں، شلوار ٹخنوں سے نیچی ہے، اپنا آپ پیش کر رہا ہوں، مسجد کے دروازے کے پاس سے اذان سن کے گزر جا رہے ہیں، ہمیں عزیزوں اپنا آپ کو پیش کر رہا ہوں۔ اگر سود الکیاں جائز ہے تو ہمارے یہاں نہ کرے جائز ہے، اگر میرے عزیزوں شراب الکیاں حلال ہے تو ہمارے یہاں حلال ہے، اگر میرے عزیزوں رات گانا الکیاں حلال ہے تو ہمارے یہاں حلال ہے۔ تو میرے عزیزوں سرکار کی آمد مرحبا کہتے ہوئے اس زبان پہ درد کیوں نہیں پڑتا، اس ذہن کے اوپر ہتھوڑا کیوں نہیں پڑتا؟ رب العالمین کی قسم ہے عیدگاہ گراؤنڈ میں آنے والوں تمہیں فیصلہ کر کے اٹھنا پڑے گا۔ اگر سرکار کی آمد مرحبا تمہیں صدیق، عمر، عثمان، علی، بلال، امیر معاویہ، حسن حسین کے کردار کو سپوتے سمیت پوری دنیا کے سامنے پیش کرنا پڑے گا۔ اگر سرکار کی آمد مرحبا ہو، صدیق کے کردار سے نفرت ہو، عمر کے کردار سے نفرت ہو، عثمان کی حیا سے نفرت ہو، میرا عزیزوں علی کی جذبہ جہاد سے نفرت ہو، عثمان کے علی حسین کے شہادت کے کارناموں سے نفرت ہو، پھر میرا عزیزوں کسی اور ملک میں جا کے بسیرا ڈال لے، تجھے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر رہ کر صدقہ نبی کا کھا کر اور کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کے خلاف کر کر تجھے سرکار کی آمد مرحبا کرنا لگانے کا حق کوئی نہیں۔ یوم پاکستان آئے گا، 14 اگست آئے گا، 23 مارچ آئے گا، ہمارے ملک کے حکمران قومی لباس پہنیں گے، اور اگر کسی دوسرے ملک کے اندر جائیں گے وہی پیٹ وہی چڈی پہن کر اپنی عورتوں کو ننگا لباس بنا کر جائیں گے۔ خدا پاک کی قسم جسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کا حیا نہیں، وہ ملک پاکستان کا حیا کیسے کرے گا؟ آج ہمارا مطالبہ افواج پاکستان سے، آج ہمارا مطالبہ
بگڑا حکومت ہو یا کوئی بھی حکومت ہو یا کوئی پارٹی کا نمائندہ حاکم بن کے آئے وزیر اعظم بن کے آئے دعا کرو جھولیاں پھیلاؤ الہ العالمین حکمران وہ دینا جسے آمنہ کے لال کا حیا ہو جسے ابو بکر عمر عثمان علی کی غلامی کا احساس ہو پروردگار عالم وہ حکمران دے دے جو حلال کو حلال جانے حرام کو حرام جانے اگر میرے عزیزو معاشرہ کی سوچ کے اندر جنگ میں رہے اس وقت حضرت احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ کے ملفوظات کو پڑھنا پڑے گا لاہوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں امت دین سے گمراہ کیوں ہو گئی ہے کوئی کہہ رہا امریکہ کا بیڑا غرق ہو گیا کوئی کہہ رہا IMF نے یوں کر دیا کوئی کہہ رہا اسرائیل کی سازش ہے کوئی کہہ رہا یہودیوں کی سازش ہے اللہ والے تو میرا دینوں چہرے کو دیکھ کے بات نہیں کرتے کاروبار کو دیکھ کے بات نہیں کرتے اللہ والے تو دلوں پہ نظر ڈال کے بات کرتے ہیں لاہوری رحمت اللہ نے فرمایا 80% لوگ جو دین سے دور ہو رہے ہیں وہ میرے عزیزوں حرام کی کمائی کا نتیجہ ہے جو گھر کے اندر باپ اولاد کے لیے کما کے لا رہا ہے اولاد کو دور کی بات باپ کو بھی پتہ نہیں تو میرے بچوں کے منہ میں لقمہ جا رہا ہے یہ حلال کا ہے کہ حرام کا ہے 10% دین سے دور ہونے کی وجہ کہ میں کھانا پکا کر دینے والی نے نماز کا سجدہ کرنا چھوڑ دیا ہے 1 کروڑ روپے کا مکان بنایا اللہ اکبر 2 کروڑ روپے کا بنگلہ بنایا کوٹھی بنائی اس کے گھر میں جا کے پوچھو قبلہ کا اس طرح ہے کہنے لگی ابو سے پوچھ کے بتاتی ہوں 2 کرنے کا مکان ہے بے حیائی کے لباس کا پتہ ہے سب کو دے کے اسماعیل سے ملے گا دین کپڑے پہننے کا پتہ ہے فلانی جگہ مجھے جانا پڑے گا فلانی صحیح ہاؤس پہ جانا پڑے گا سونے کا پتہ ہے چاندی کا پتہ ہے بال کٹوانے کا پتہ ہے بے آبرو ہونے کا پتہ ہے بے حیا ہونے کا پتہ ہے بے پردہ ہونے کا پتہ ہے لیکن خدا پاک کی قسم ہے کسی کے گھر میں جا کے پوچھ لو اللہ اکبر وہ آپ کو میرا دیجو چارجر کو دے گی میرا دیجو آپ کو اللہ اکبر ٹوائلٹ کا باتھ روم کا آپ کو ڈرائنگ روم کا رستہ بتائے گی لیکن اس سے جا کے پوچھ لو بہن مجھے قرآن چاہیے کہتی ہے ڈھونڈ کے لے کے آتے ہو مصلی کا پڑھے ڈھونڈ کے لے کے آتے ہو جس گھر کے اندر قرآن پاک گم ہو جائے پھر میرا دیجو جس گھر کے اندر مصلی نظر نہ آنے لگے مصلی تو دور کی بات ہے جس گھر کے اندر ہفتہ پورا گزر جائے میں اللہ اللہ کہنے والا نظر نہ آئے پھر مالک کائنات گمراہ کرنے میں ایسی کون کو دیر نہیں کیا کرتا ہے 80% گھروں کے اندر جمال آ جا رہا ہے یہ سارے کا سارا میرا دیدو بے دینوں کی وجہ سے اللہ اکبر جنہیں دین کی خبر نہیں اگر دین کی خبر ہوتی تو میرا دیدو کٹ جاتا مر جاتا اپنی حلق کے نیچے حرام کا لقمہ نہ اتارتا 10% والے بچوں کا بیڑا غرق ہو گیا اس وجہ سے کہ ہم بے نمازی ہاتھوں کا کھا رہے ہیں اور 10% کسر جو پوری ہو گئی اس کی مین بڑی وجہ یہ ہے کہ اللہ اکبر ہم نے دینی ماحول سے دینی ماحول کے قریب رہنا چھوڑ